إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی اس روحانی اور دینی مجلس میں شریک معزز اور موقر علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، احباب گرامی قدر، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اسلامی رشتے کی ماؤں اور بہنوں، میں جمعیت اہل حدیث ضلع یادگیر کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کے بیچ میں دین و اسلام کی باتیں رکھنے کے لیے یہ دعوتی اور تبلیغی ترتیب بنائی، ایک دورہ ترتیب دیا. میں شکریہ کے اظہار کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین سب کی کوششوں اور کاوشوں اور جملہ محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جمعیت کو مزید متحرک اور فعال بنائے، اور جو مثالی کارنامے اور خدمات انجام پا رہی ہیں اللہ تعالیٰ جماعت، جمعیت، قوم اور ملت کے حق میں مفید اور نفع بخش بنائے. آج کا یہ دینی اجتماع اور یہ مبارک مجلس جو جمعیت اہل حدیث گوگی ضلع یادگیر کے زیر اہتمام منعقد ہے، میں برادر فاضل حضرت مولانا عبدالستار صاحب بدرجی حفظہ اللہ و تولا کا خصوصیت کے ساتھ شکر گزار ہوں
کہ آپ نے اپنی اس جمعیت کے تحت اپنے اس علاقے میں یہ پروگرام منعقد کیا اور اپنے برادر گرامی حضرت مولانا عبید اللہ محمدی صاحب حفظہ اللہ اور تمام ارکان جمعیت و جماعت کا کہ آپ سب کی کوششوں سے محنتوں سے اس طرح کے پروگرام منعقد ہونے میں کامیابی ملی۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے، سب کی چھوٹی بڑی کاوشوں کو اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ تعالی ان کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور سب کے لیے اللہ جل شانہ انہیں مفید نفع بخش اور کارآمد بنائے۔ ناظم محترم یا ہمارے شیخ محترم نے اس مجلس کا جو عنوان تھا اس کا اعلان نہیں کیا اور وقت بھی زیادہ نہیں ہے اور عنوان بڑا اہم ہے اور اس عنوان کے حوالے سے بڑی اہم اور بنیادی گفتگو کی جا سکتی تھی۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ آسان انداز میں آپ سب کے لیے، میری جو خواتین مائیں اور بہنیں ہیں ان کے لیے ایک پیغام رساں خطاب اور گفتگو ہو تاکہ وہ ہماری اصلاح اور تربیت کا ذریعہ اور سامان بن سکے۔ میرا موضوع جو مجھے بتایا گیا تھا اصلاح معاشرہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، طریقہ، معاشرے کی اصلاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے۔ دراصل میں نے جو سمجھا تو معاشرے کی اصلاح یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، یہ ہر مسلمان کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے اور یہ ہمارے ایمان کا، دین کا، اسلام کا، ایمان کی حفاظت کا، ہماری ایمان کی سلامتی کا، ہماری ایمان کے تحفظ اور سیکیورٹی کا اور ہمارے ایمان کے استحکام کا بنیادی ذریعہ ہے کہ ہم اصلاح کا، تعلیم کا، تبلیغ کا، تربیت کا، تزکیہ کا، تطہیر کا اور انکار منکر اور امر بالمعروف کا کام انجام دیں۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم اس دھرتی اور روئے زمین کے بڑے بہترین اور اچھے اور افضل ترین لوگ ہو۔ اس افضلیت کا اور تمہارے خیر امم ہونے کا، ساری امتوں میں، ساری انسانیت میں بہتر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، معروف کا حکم دو، نیکی کا حکم دو، توحید کی تعلیم دو، سنت کی تربیت دو، اللہ کے اوامر اور احکام کا پابند بناؤ، معاشرے کی اصلاح اور تعمیر کرو اور لوگوں کو برائیوں سے، شرک سے، بدعات سے، معصیت سے، ربانی اور رحمانی ہدایات کے انحراف سے، نبوی تعلیمات سے، بغاوت سے اور اللہ کے اصولوں اور ہدایات کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے لوگوں کو منع کرو۔ یہی تو ہے اصلاح معاشرہ، یہی تو ہے سماج کی تعمیر اور ملت کی تعمیر، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شکل میں ایک اصولی ڈیوٹی اور فرض منصبی اور اصولی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر ڈالا ہے۔ اور یہ ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے مسلمان بھائی ہونے کا تقاضا بھی ہے۔ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی برائی کے راستے پر ہے، بے حیائی کے راستے پر ہے، شرک کے راستے پر ہے، بدعت کے راستے پر ہے، معصیت کے راستے پر ہے، ہماری مائیں ہیں، ہماری کوئی خاتون اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں دیکھتی ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کی کوئی خاتون بے راہ روی کا، بد اعتقادی کا، شرک اور بت پرستی کا، تعویذ اور گنڈوں کا اور اللہ کی توحید سے دوری کا اور بدعات سے محبت کا اور معصیت اور زناکاری اور بدکاری کے راستے پر گامزن ہے، تو اس خاتون کی ذمہ داری ہے کہ اسے زناکاری کی، بدکاری کی، شرک کی،
بدعت کی، معصیت کی، گناہ کی ساری شکلوں کی قباحت اور شناعت اور مذمت و برائی سے آگاہ اور روسناش کرے، باخبر کرے، اسے بتائے کہ تمہارے حق میں یہ خطرناک چیز ہے۔ یہی تو ہے اصلاح۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ آپس میں جو ولا کا تقاضا ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، دلی محبت ہے آپس میں ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر۔ کہا یہ ولا ہے جو آپس میں ایمان کا ولا، ایمان کی دوستی، ایمان کی محبت، ایمان کی قربت اور اسلام کی بنیاد پر جو تمہارا رشتہ ہے۔ تو مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اس لیے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس حق ولایت اور حق دوستی اور آپسی ایمانی اور اسلامی رشتہ داری کے تقاضے کی تکمیل کرتے ہوئے سماج کی اصلاح کا کام کریں، سماج میں گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لائیں، سماج میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کے دین، اللہ کی توحید اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف دعوت دیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آدمی چھوڑ دے، یہ اصلاح معاشرہ کا کام چھوڑ دے، یہ تعمیر معاشرہ کا کام چھوڑ دے، معاشرے کی تطہیر کیا ہے؟ سماج میں پائی جانے والی ہر برائی اور ہر منکر سے انسان روکے اپنے ایک دوسرے بھائی کو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہی تو سماج کی تعمیر ہے، یہی تو سماج کی تطہیر ہے، یہی تو بہترین معاشرے کی تشکیل ہے کہ ایک مشرک ہے اسے شرک سے روکا جائے، ایک بدعتی ہے اسے بدعت سے روکا جائے، ایک بے نمازی ہے اسے نماز کی طرف دعوت دی جائے، ایک گنہگار ہے اسے اللہ کی معصیت سے ڈرایا جائے، ایک ظالم اور جابر ہے اور اللہ کے تعلیمات سے بغاوت کا طریقہ اور راستہ اختیار کرتا ہے، اس آدمی کو اللہ کی تعلیمات سے جوڑا جائے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر آدمی اپنی نظریں بند کر لیں، نگاہیں پست کر لے اور اپنی اس دعوتی اور اصلاحی اور تعمیری اور سماج کے حوالے سے انکار منکر اور امر بالمعروف کی جو ذمہ داری اور فرض منصبی اور ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو وہ اپنے ایمان کا خیر منائے۔ کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ فإن لم یستطع فبلسانہ ذلک اضعف الایمان۔ اللہ رب من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ کہا سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ آپ کی طاقت ہے، آپ کی استطاعت ہے، آپ کی قدرت میں ہے کہ آپ کسی کو برائی سے، شرک سے، بت پرستی سے، بدعت سے، گناہ سے روک سکیں تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کو منع کر دیجئے۔ کسی کے کندھے میں تعویذ، گلے میں تعویذ ہے، آپ ہاتھ سے نکال کر کے پھینک دیجئے۔ اگر نئی طاقت ہے تو آپ اپنی زبان سے بولیے کہ یہ پہننا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا گلے میں اس نے شرک کیا۔ آپ اپنی زبان سے اسے دعوت دیجئے، اس کے عقیدہ و ایمان کی اصلاح کیجئے تاکہ وہ آپ کا بھائی ہے، اس کے عقیدے اور اس کی آخرت کی زندگی کو بٹا نہ لگ جائے۔ کہا اگر نہیں بول سکتے تو اپنے دل میں برا جانو کہ یہ گناہ کر رہا اور کب جان پاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ آج دنیا میں، آج ہمارے سماج میں جو فساد ہے، جو بگاڑ ہے، اللہ کی رحمتوں سے ہم جو دور ہیں، آج ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں خود غرضیوں میں مست اور مگن ہیں۔ کس کو کیا لینا دینا؟ ایک باپ کو اپنے گھر کی فکر نہیں، ایک باپ کو اپنے گھر کی بیٹیوں کی فکر نہیں ہے، ایک خاندان کو اپنے خاندان والوں کی فکر نہیں ہے، ایک سماج کو پوری سوسائٹی اور سماج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہی علماء کرام چاہے اللہ کے لیے، چاہے اللہ کے دین کی محبت میں، اور چاہے پیشہ ورانہ طور پر پروفیشنلی کہہ لیجئے، یہ جو سماج میں نور ہے، یہ سماج میں انسانی رہنمائی کی کرنیں ہیں، جو فلاح و بہبود ہے اور اصلاح و تعلیم اور اصلاح و تربیت کا جو کام ہے، یہ علماء کرام انجام دے رہے ہیں۔
آج ہمارے سماج میں کون اپنا حق ادا کر رہا ہے؟ کون برائیوں سے روکنے اور اچھائیوں کے حکم دینے کے اپنے فرض منصبی پر کما حقہ اپنی ذمہ داری امانت داری کے ساتھ ادا کر رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج اس دھرتی پر ہم اپنے اس فرض منصبی یعنی اصلاح معاشرہ کا کام کرنے کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کے باعث آج اللہ کی لعنتوں کے حقدار ٹھہرے ہوئے ہیں، آج اللہ کے عذاب کے مستحق بنے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل جیسی محبوب ترین قوم جو اللہ کی عظیم عظیم نعمتوں کی حقدار ٹھہری، جو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انہوں نے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی تعمیر اور معاشرے کی سدھار کا کام چھوڑ دیا اور لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینا بند کر دیا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا منع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ کہا یہ بنی اسرائیل کا، اللہ نے کہا عیسیٰ ابن مریم سے انہیں لعنت بھیجو، حضرت داؤد سے کہا انہیں لعنت بھیجو۔ کیوں یہ لعنتی ٹھہرے؟ اس لیے بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اللہ کی معصیتیں کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، وکانوا لا یتناہون عن منکر، سماج میں اصلاح کا کام انجام نہیں دیتے تھے، سماج میں اپنی اصلاحی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیتے تھے، مگن ہے اپنے اپنے میں، آئے نماز پڑھ لیے، سر دبائے ہوئے اپنے گھر کے اندر گئے، دروازہ بند کر لیا، پڑوس میں ہمارا بھائی کیا کر رہا ہے، ہماری بہن، ہمارے سماج میں رہنے والی خاتون، کیا اس کو توحید معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے میں تو چھوڑو پڑوسی کو، چھوڑو سماج کو، چھوڑو معاشرے کو، مجھے تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹوں کے حوالے سے بھی فکر نہیں بچی ہوئی ہے، ایک بیٹے کو اپنے باپ کی جنت اور جہنم کی فکر نہیں ہے، ایک بیوی کو اپنے شوہر کے آخرت کے حوالے سے فکر نہیں ہے، ایک شوہر کو اپنی بیوی کے عقید و ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے میرے بھائیوں کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اصلاحی ذمہ داری، تعمیری ذمہ داری، دعوتی ذمہ داری، تبلیغی ذمہ داری اور انکار منکر اور نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا جو فرض منصبی ہے اس کو ہم کما حقہ انجام نہیں دیتے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اصلاح معاشرہ کا کام کریں۔ دوسرا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم کیوں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھو، سیرت کو پڑھو، معاشرے کی جب فکر آئے گی، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب فکر آئے گی تب آپ سیکھیں گے، تو فکر ہی نہیں ہے، پیارے رسول کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، سب سے پہلا طریقہ یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حوالے سے بے انتہا فکر مند تھے، پوری انسانی برادری کے حوالے سے بڑے سنجیدہ اور درد مند تھے۔ آپ کی چاہت تھی کہ ساری انسانیت راہ راست پر آ جائے، اللہ کے کلام توحید اور کلام ربانی پر ایمان لے آئے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جل شانہ کو کہنا پڑا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اے محمد ابن عبداللہ، اگر یہ ایمان نہ لیں، اگر یہ توحید کا کلمہ نہ پڑھیں، اگر یہ اللہ رب العالمین کے کلمہ کو گندے نہ ہو جائیں اور شرک اور بت پرستی سے باز نہ آئیں، تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ یہ حال تھا، اللہ کو کہنا پڑا کہ اگر یہ ایمان نہ لائیں، یہ بے چینی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ کس کو فکر لگی ہوئی ہے کہ ہمارے بیٹے کی نماز کا طریقہ درست ہو جائے؟ کس کو فکر لگی ہے کہ ہماری بیوی کا ایمان درست ہو جائے؟ کس کو فکر لگی ہے کہ ہمارے دادا اور بپا کی توحید درست ہو جائے؟ سب کو تو چھوڑ دو، اپنی خود کی فکر نہیں لگی ہوئی ہے۔ ہاں، رسول اکرم کی فکر کا عالم یہ تھا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری ومثلکم، اور تمہاری مثال ایسے کا مثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت، کہا میری مثال اور آپ کی مثال ایسے ہے۔ کتنے درد مند تھے وہ ہمارے آقا سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے حوالے سے، اپنی امت کے درد کے حوالے سے
کہا میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ میں ہوں اور تم ہو، اس آدمی کی طرح میری مثال ہے کہ کوئی آدمی ایک چراغ جلائے، ایک روشنی کرے، آگ جلائے اور پتنگے پروانے اس شمع اور آگ کے کنارے آ کر کے گر رہے ہوں، اور وہ آدمی آگ جلانے والا اس چراغ سے، لالٹین سے، روشنی سے پکڑ پکڑ کر کے پتنگوں کو اس میں جلنے سے بچا رہا ہے، پکڑ پکڑ کر کے ان کو ہٹا رہا ہے کہ مت جاؤ، جل جاؤ گے، خاکستر ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ بیائی نہیں، میری مثال اپنی امت کے حوالے سے ایسے ہے کہ جہنم کی آگ کے دہانے پر تم کھڑے ہوئے ہو، تباہی کے دہانے پر تم جا رہے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جل کر کے راکھ ہو جاؤ گے، ہاں تمہاری آخرت اور عقبہ برباد ہو جائے گی۔ پیارے رسول کہتے ہیں میں ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے تمہیں کھینچ رہا ہوں۔ یہ فکر تھی، یہ درد مندی تھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم کو تو اپنے حوالے سے فکر نہیں ہے، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب فکر مندی آئی تو آپ نے ایک کامیاب طریقہ اللہ کی ربانی ہدایات کی روشنی میں، رحمانی اصولوں کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اپنا نبی اور رسول بنایا۔ آپ کا ایک ایک طریقہ، آپ کا ایک ایک اسوہ، آپ کا ایک ایک منہج، آپ کی زندگی کا ایک ایک قدم ہمارے لیے نمونہ کامل اور کمپلیٹ رول ماڈل کے طور پر ہے۔ اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صرف اصلاح کے باب میں نہیں، صرف تعمیر کے باب میں نہیں، تعلیم اور تربیت کے باب میں نہیں، تبلیغ و دعوت کے باب میں نہیں، سننے اور سنانے کے باب میں نہیں، زندگی کے سارے معاملات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے کمپلیٹ نمونہ ہے۔ ہمیں ہر منہج پر، ہر مسئلے پر، ہمیں سونے میں، اٹھنے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، نشستوں پر خاست میں، اور اپنی باتیں اور دعوت اور تبلیغ، تدریس اور تعلیم، تربیت اور تزکیہ، تطہیر، ساری چیزوں کے مسائل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ پیارے رسول کا طریقہ سب سے کامیاب طریقہ ہے۔ پیارے رسول کا طریقہ جہاں خامیاں آئیں، کوتاہیاں آئیں، اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر ہدایت نازل فرما دی کہ اے میرے بندے تم نے یہاں غلطی کی ہے۔ تو ایک تو اصلاح معاشرہ، اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اصلاح معاشرہ کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے لیے سب سے کامیاب طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، معلم بنا کر کے بھیجا، مصلح اور ریفارمر بنا کر کے بھیجا۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لم یبعثنی اللہ معنتا ولکن بعثنی معلما ومیسرا، کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کے ساتھ نہیں بھیجا ہے، مجھے اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا ہے، مصلح بنا کر کے بھیجا ہے، ریفارمر بنا کر کے بھیجا ہے، داعی اور مبلغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہار زندگی کے سارے معاملات میں ہمارے لیے رول ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ تو اس لیے اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، میرے نوجوانوں، آپ کی سنتوں کو پڑھیں، آپ کے طریقے کو پڑھیں اور دیکھیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعوت کا کام کرتے تھے، کیسے تبلیغ کا کام کرتے تھے، کیسے اصلاح کا کام کرتے تھے، کتنی آپ کی زندگیوں میں۔ یہ ایک بڑا طویل ترین موضوع ہے کہ اللہ کے نبی کا دعوت اور اصلاح کے باب میں طریقہ اور منہج کیا تھا۔ سب سے پہلی چیز، یہ چیز جب ہمارے اندر آئے گی کہ ہم فکر مندی پیدا کریں۔ یہ پیارے رسول کے منہج میں بنیادی منہج ہے کہ اللہ کے رسول انسانیت کے تئیں بے انتہا ہمدرد تھے، بے انتہا غمگین تھے، بے انتہا سنجیدہ اور فکر مند تھے، اور اسی سنجیدگی اور فکر مندی کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول نے راتوں کو جاگ کر کے
दिन की राहत को कुर्बान करके, रातों की नींदें कुर्बान करके अपने समाज और मुआशरे की इस्लाह की, तौहीद की दावत के लिए, सुन्नत के प्रचार के लिए और अपने साथियों और सहाबा की इस्लाह के लिए हमा वक्त खड़े रहे। कोई मौका हो, कोई घड़ी हो, हत्ता कि अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं, एक आदमी आता है, मेरे भाइयों, प्यारे रसूल इतने फिक्रमंद, ये फिक्रमंदी का मज़हर था, कहा खुतबा देना बंद कर दिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत सफ़वान इब्न अस्साल गालिबन बयान करते हैं कि खुतबा देना बंद कर दिया। कुर्सी लाई गई, 4 पाए की कुर्सी थी, एक कुर्सी का पाया टूटा हुआ था, बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को बुलाया, कहा कहाँ आए हो? कहा मैं आपसे कुछ मसाइल पूछने आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने खुतबा देना बंद कर दिया और उस आदमी को तालीम दिया। ये क्यों थी? कहा ये बंदा वापस न जाए, ये बंदा लौट करके न जाए, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। मैं फिक्रमंदी की बात कर रहा था कि किसी भी आम और खास को बुढ़िया रास्ते में चलती हुई प्यारे रसूल के दस्ते मुबारक को पकड़ करके रोक लेती थी, अपनी बात, अपनी फरियाद कह जाती थी और अल्लाह के रसूल सुनते थे। क्यों? फिक्र थी कि कोई आम, अजनबी, गरीब, कोई बगैर तारुफ और पहचान के कोई भी आदमी हो, हमें उस तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है और हमें उस तक अपनी बात पहुंचानी है। फिक्रमंदी थी। ये फिक्रमंदी जब आएगी तब आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा आप सीखने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे। और अगर यही फिक्रमंदी नहीं आएगी तो फिर ऐसी सूरत में आपके अंदर जब फिक्र ही नहीं है इस्लाह की, आपके अंदर फिक्र ही नहीं है तालीम, तरबियत, तज़किया, दावत, तबलीग की, तो आप क्यों सीखने जाएंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका? तो पहले आप फिक्र पैदा करें कि हमें, जैसे अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं सारे लोगों को जहन्नम की आग से बचा रहा हूं, कम से कम समाज के बारे में ना सोचें, बहुत बड़े पैमाने पर ना सोचें, तो अपनी जात के बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने घर वालों के बारे में सोचें कि हमें इनको कैसे जहन्नम की आग से बचाना है। ये हमारी दीनी जिम्मेदारी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही फिक्रमंदी थी और आपका कामयाब तरीका था। तरीकों में कामयाब तरीका होने की वजह से अल्लाह के रसूल का इनकलाब आ गया। हाँ, मक्का और उस अरब के रेगिस्तानों में जो बादिया नशीन, हाँ, चरवाहे थे बकरियों के, ऊंट के, बेहैसियत थे, बेवजन थे, बेवकात थे, बेकदर थे, बेनामो निशान थे, कोई कदर व कीमत उनके कैसर व किसरा की बारगाहों में नहीं थी। जिहालत का, अक्खड़पन का मरकज थे। लेकिन जब रसूल अकरम का कामयाब तरीन मनहज और आपका तरबियती अंदाज और आपका मनहज इस्लाह उन पर कारआमद हुआ, तो वही जाफर तैयार जब शाह हबशा नज्जाशी के दरबार में गए तो उन्होंने बरमला ऐलान किया और कहा, कुन्ना कौमन अहलल जाहिलिया नाबुदुल असनाम व नाती अल फवाहिश व नुसियो अल जवार व याकुल अल कवियो मिन्ना अद्दईफ। का हालत हमारी ये थी कि हम बदकार लोग थे, हम मुर्दार खाने वाले लोग थे, हम शिर्क और बुत परस्ती के गहरे दलदल में फंसे हुए थे। नुसियो अल जवार, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी करते थे। वनाती अल फवाहिश, बदकारी, जनाकारी और बेहयाई, आबरू रेजी, ये हमारी शनाख्त और पहचान थी। हमारा ताकतवर आदमी याकुलुल कवियो मिन्ना अद्दईफ, ताकतवर आदमी कमजोरों को खा जाता था। लेकिन रसूल अकरम का तरीका कामयाब इतना हुआ, कहने लगे कि हम ही में से एक मुसलिह आया, एक रिफॉर्मर आया, एक दाई और मुबल्लिग आया, एक मुअल्लिम और मुज़क्की और मुदर्रिस आया और अल्लाह का पैगाम्बर आया, जिसके सिद्क़ को, जिसकी रास्तगोई को, जिसकी पाकदामनी को, जिसकी पाकबाजी को, जिसकी तहारत को, जिसके सिद्क़ व सफ़ा को हम बहुत अच्छी तरह जानते और समझते थे। उसने हमें समझाया, हमें अल्लाह की तौहीद बताई, हमें अल्लाह का पैगाम सुनाया और उसी के नतीजे में आज हम एक अल्लाह वाहिद के परिस्तार बन गए। हम जहालत का मरकज थे, इल्म और इरफान का मरकज और सेंटर बन गए। हम जानों के लेने वाले थे, मनो मिट्टी
کے اندر لے جا کر کے اپنی بیٹیوں کو دفن کرایا کرتے تھے، ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو پالنا اپنے لیے باعث افتخار اور باعث جنت سمجھنے لگے۔ یہ تبدیلی آئی رسول اکرم کی انقلاب کی بنیاد پر، تربیت کی بنیاد پر، اصلاح کی بنیاد پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اور لوگوں نے کہا، جعفر طیار نے کہا کہ ہم دنیا پر چھا گئے، وہی قیصر و کسریٰ جو ہمیں بکریوں کا چرواہا مانتے تھے، بادیہ نشین مانتے تھے، وہی قیصر و کسریٰ ہمیں گننے کے لیے، ہمیں حیثیت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ پیارے رسول کا طریقہ اصلاح اتنا کامیاب ترین اصلاح کا طریقہ تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور کامیاب سب سے بنیادی پہلو، اس بارے میں دو باتیں میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول آج ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ پیارے رسول نے مکہ کی 13 سال کی زندگی میں کبھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوئے، کبھی بے چین نہیں ہوئے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ طائف گئے، مایوس ہو کر کے گئے تھے، لوٹ کر کے آئے۔ مائی عائشہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں طائف سے زیادہ مشکل ترین واقعہ کوئی پیش آیا؟ کہا نہیں۔ لیکن رسول اکرم مایوسی کا شکار نہیں ہوئے۔ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اللہ نے بھیج دیا، کہا اللہ کا آرڈر ہے، اگر آپ اجازت دیں اور کہیں اور رضامندی کا اظہار فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں انہیں پیس کر کے چٹنی کی شکل بنا دیا جائے۔ لیکن رسول اکرم غضبناک نہیں ہوئے، آپے سے باہر نہیں ہوئے، مایوسی کا شکار نہیں ہوئے۔ دور اندیشانہ نگاہ نبوت نے اللہ کی ذات سے یاس و قنوت کے دروازے بند کرتے ہوئے یہ فریاد ربانی بارگاہ میں رکھی، اور رسول گرامی نے کہا کہ اللہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ یہی طائف کے لوگ جو میرے ساتھ آج یہ ظلم کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں انہی کی نسلوں سے تیری توحید کا ترانہ پڑھنے والے پیدا ہوں گے۔ اور ہوا، اللہ کی توحید کے پڑھنے والے پیدا ہوئے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا، مایوس کبھی نہیں ہوئے، کبھی جذباتی نہیں ہوئے۔ دشمن آپ کا کتنا آپ کے ساتھ گہرا برا سلوک کرے، مائی عائشہ بیان کرتی ہے، امام بخاری نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ یہودی آئے، یہودیوں نے کہا السلام علیکم اللعنہ، رسول گرامی نے بھی جواب کے طور پہ کہہ دیا وعلیکم، سن لیا تھا، یعنی تم ہلاک ہو۔ اللہ کے نبی کے یہودی آج سے نہیں، زمانے رسالت مآب سے اور زمانے سے بڑے سازشی رہے ہیں۔ یہ اپنی زبان میں سازش، اپنی حرکتوں میں سازش، اپنے چال ڈھال میں سازش، زبان کی سازش کا انہوں نے استعمال کیا، اور پیارے رسول کو سلام کی جگہ پہ کیا کہا؟ السلام، السلام کے بجائے السلام علیکم واللعنہ، آپ پر موت ہو، لعنت ہو۔ مائی عائشہ بھی غضبناک ہو گئی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے لگی وعلیکم السلام اللعنہ، وہ بھی غصے میں ہو گئی، کہا میرے شوہر کو، سرتاج رسول کو ان یہودیوں نے اتنے غلط الفاظ استعمال کیے۔ رسول گرامی نے سمجھایا، میرے نوجوانوں پیارے رسول کے اس طریقے سے ہم نمونہ حاصل کریں۔ رسول گرامی کو یہودیوں نے ایک طرح سے گالی دی، گالی کے جواب میں پیارے رسول کے دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے مائی عائشہ کھڑی ہو گئی، ان کو سمجھایا اور کہا مہلن یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ ٹھہرو، نرمی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ نرمی کا راستہ اختیار کرو، رفق کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو نرمی زیادہ پسند ہے۔ مائی عائشہ نے کہا اولم تسمع یا رسول اللہ ما قالو، انہوں نے آپ کی شان اطہار میں کیا کہا آپ نے سنا نہیں؟ کہا ہم نے سنا، لیکن میں نے بھی جواب دے دیا، اپنی زبان رسالت مآب کن مقدس زبان سے مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں بھی وہی غلیظ الفاظ استعمال کروں۔ میں نے کہہ دیا وعلیکم۔ یہ رسول اکرم، گالی دینے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، برا بھلا۔ تو آپ دعوت کے میدان میں جب آئیں گے، آپ طریقہ اختیار کریں تو آپ نرمی کے رویے کو، کوئی آدمی غلط کر رہا ہے تو سمجھانے کا بڑا پیارا انداز، بڑا نرالا انداز ہونا چاہیے۔ ایک دیہاتی آیا، انس ابن مالک کہتے ہیں، امام بخاری نے ذکر کیا، مسجد میں پیشاب کرنے لگا، سارے صحابہ دوڑ پڑے، اور مسجد میں پیشاب کرنا معمولی بات ہے کیا؟ ہم کیا کریں گے آپ بتاؤ؟
ہم بھی تھوڑا بہت اگر نہیں جانے تو یہی کریں گے. ارے وہ بدو آدمی پیشاب کرنے لگا, سارے صحابہ پل پڑے, رہی ہے کیا یہ کیا یہ کیا. کہتے اللہ کے نبی بہت بڑے طبیب بھی تھے, آپ نے جو کہا نا الحمدللہ پڑھو جب چھینک آئے, تو ماہرین طب نے کہا کہ آدمی کے دل کی حرکت اتنی دیر کے لیے بند ہو جایا کرتی ہے, اس لیے دوبارہ آپ کے دل کی حرکت جاری ہوتی ہے تو کہا اللہ کا شکر ادا کرو. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طب نبوی ہیں. کہا اس آدمی کو اگر روک دیا جاتا پیشاب کرنے سے تو شاید اس کو تکلیف ہو جاتی جسمانی اعتبار سے, ٹھیک ہے کر لینے دو. صحابہ سے بولا لا تظلموا, ڈانٹو مت, پیار سے بلایا اس کو. کہا اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے تھے تم؟ کہا ان ہذہ المساجد, کہا اللہ کے رسول نے یہ مسجدیں لا یصلح لہذا البول, اس طرح کے پیشاب کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. انما ہی لذکر اللہ وقراءۃ القرآن والصلاۃ کما قال. سمجھایا بڑے پیار سے. ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ آپ کوئی غلط چیز دیکھیں کسی سے تو آپ کیا کرنے لگیں گے؟ بالکل آپے سے باہر ہو کر کے اٹیک کر دیں گے. پیار سے محبت سے. یہ ہمارے نوجوانوں کو ایک بڑا وسیع موضوع ہے کہ نبی کائنات کے منہج اصلاح و تربیت کو ہم تدریس اور تربیت اور تدریبیہ کے انداز میں سیکھیں, اور ہمارے نوجوانوں کو اس کے ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ ان کے ذہن کے دروازے کھلیں. ہم خود اس کے محتاج ہیں کہ ہمارے نبی کی تعلیم کا, تربیت کا اور اصلاح کا منہج کیا تھا, اس پر غور کریں, سنجیدگی سے پڑھیں. یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا. دوسرے صحابی کو کہا, اس کو سمجھا دیا. پھر ایک دن کیا ہوا, ایک دن وہ آیا مسجد میں اور اس نے کہا اللہم ارحمنی وارحم محمد, اللہ مجھ پر رحم فرما, وہی بدو اور محمد پر رحم فرما. پھر بیچارے سے غلطی ہو گئی, دعا کو بہت شارٹ کر دیا, محدود کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا لقد حجرت واسعا, ڈانٹا نہیں, کہا اللہ کے بندے تو نے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے تو سب کے لیے دعا مانگ لیتا, تو نے تو اللہ کی رحمت کی دعا کو بڑا محدود کر دیا. تو کہنے کا میرے بھائیوں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے, شفقت سے, نرمی سے سمجھاتے تھے. کوئی آدمی ہوتا تھا, اب دیکھو ایک یہودی ہے, جب آپ سماج میں اصلاح کا کام کریں گے, ابھی مولانا عبدالستار صاحب بدرجی حفظہ اللہ, مولانا عبید اللہ صاحب محمدی حفظہ اللہ سماج کا کام کرتے ہیں, تو اور لوگوں کے بنسبت ان کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. اور یہ اصلاح سماج کا ایک تقاضا بھی ہے کہ آپ دوسروں کے غم میں, دوسروں کے دکھ میں, دوسروں کی پریشانی میں, دوسروں کے مسائل میں کھڑے ہوں, شریک رہیں. جب آپ اس کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے تو آپ کی اصلاحی باتیں اس کے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہوں. اور آپ پہنچو, کہیں ملا ہے, کہیں دکھی ہے, تو کوئی بات ہی نہیں کہ پہنچ گئے توحید کا پیغام لے کر کے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. مواقع تلاشتے تھے. کہاں کس طرح سے ایک یہودی بچہ بیمار تھا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا کہ ہاں, اس کی بیماری کی حالت کو جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس سے کیا کہا, قل لا الہ الا اللہ. یہودی آدمی تھا, تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو بیٹے, آخری مرحلے میں تم جہنم سے بچ جاؤ گے. وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے, کیا کر رہا تھا؟ عجیب بات تھی نا, یہودی لڑکا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعوت دے رہے ہیں توحید کی, لا الہ الا اللہ پڑھنے کی. باپ نے دیکھا کہ اس کی نگاہ اس جنت کی طرف جانا چاہتی, حقیقت میں اس نے کہا کہ ابو القاسم ہے میرے بیٹے. یہودی باپ نے کہا تو ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے. اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. رسول اکرم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, میں اس کی عیادت کرنے آیا تھا اور اس کی عیادت کے اس موقع پر میری دعوت سے اخیر مرحلے میں اس کے کلمہ توحید پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم اور عذاب جہنم سے محفوظ کر لیا. اللہ تیرا شکر و احسان ہے. یہ رسول اکرم کی ذات تھی. کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ یہودی کی بیمار پرسی کے لیے. حالات آتے تھے تو گھبرا جاتے تھے صحابہ کرام.
حضرت جابر ابن عبداللہ تھے، جب والد کا انتقال ہو گیا، شہید کر لیے گئے، سمجھاتے تھے، تسلی دیتے تھے، غم کے مواقع پر اپنے ساتھیوں کے کام آتے تھے۔ میرے نوجوانوں، جب آپ کام کریں گے تو صرف یہی نہیں کہ کتابچہ لے کر کے آپ پہنچ جائیں، پمفلٹ لے کر کے پہنچ جائیں اور کلمہ پڑھانا شروع کر دیں، یا جس دن پروگرام ہے آپ بڑے بولیں کہ ان سے جڑ کر کے رہیے، ان کے دکھ میں شریک رہیے، ان کے مسائل میں ساجی رہیے۔ کوئی بھی آدمی ہو، انسانی بنیادوں پر۔ حضرت جابر ابن عبداللہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کا مالی اراک منکسرا، اے جابر کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں غمناک مایوس دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان ابی استشہد وترک عیالا ودینا، پیارے رسول میرے والد گرامی شہید ہو گئے، شہادت کا جام نوش فرما لیا، بڑا مال چھوڑ کر کے، بڑا لمبا اہل و عیال کا ایک لمبا سلسلہ چھوڑ کر کے گئے، ایک لمبی فیملی چھوڑ کر کے گئے، ودینا قرض کا ایک بڑا بوجھ چھوڑ کر کے گئے، لمبی فیملی اور قرض کا بڑا بوجھ۔ کہا افلا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، کہا کہ میں تمہیں بشارت نہ دے دوں تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اعجاز اور شرف عطا فرمایا؟ کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ کہا ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب وکلم اباک کفاء، کہا کہ اے جابر کسی اور سے اللہ تعالیٰ نے آج تک کے پردے کے بات نہیں کیا ہے، سب سے اللہ نے کلام کیا، اور تمہارے والد سے اللہ رب العالمین نے براہ راست کلام کیا۔ کہا اس نے اللہ نے یا ابتی تمنا علیک آتکا، تمہارے والد کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندے تو کیا تمنا کر رہا ہے، میں تجھے دے دوں گا، کر اپنی آرزو کا اظہار کر۔ حضرت جابر کے والد عبداللہ نے کہا کہ یا رب تحیینی، اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے۔ کہا فاقبل فاقتل فیک ثانیہ، اللہ تعالیٰ میں تیرے راستے میں دوبارہ قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے تو دوبارہ زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بات کی، پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس طرح سے ہونے والا نہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے باپ کی یہ صورتحال ہے جو راہ خدا میں شہید ہو گئے، وہ دراصل زندہ ہے، مردہ نہ سمجھو۔ تو یہ کہنے کا میرے بھائیوں مطلب یہ ہے، یہاں جو میں آپ کو نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جو چیز میرے محل استشہاد ہے کہ رسول اکرم نے حضرت جابر کی پوزیشن جب خراب دیکھی، حالات مایوس کن دیکھے، تو اپنے اس ساتھی کو اللہ کے رسول نے تسلی دی، آپ کے غم میں شریک ہوئے، سمجھایا کہ گھبراؤ مت، تمہارا باپ شہید ہے، تمہارے باپ کا درجہ مقام بہت بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ تمہارے سارے مسائل حل اور آسان فرما دے گا۔ تو اللہ کے رسول حضرت عثمان ابن عفان کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول سفر و حضر میں ہمارے کام آتے تھے، ہم لوگوں کا مریضوں میں جو لوگ مریض ہوتے تھے عیادت کرتے تھے، جنازوں میں شریک ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول یقظو معنا ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے تھے، وَيُوَاسِينَ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، کم ہو یا زیادہ دکھ اور مشکل کی گھڑی میں ہمارے ساتھ ہمدردیوں میں شریک رہا کرتے تھے۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے جاتے، دکھ میں شریک ہوتے، نرمی کا رویہ، کوئی آدمی کتنا سخت کہ حضرت انس کہتے ہیں ایک آدمی آیا اور ایک کھردری چادر لی اور آپ کے گردن میں ڈال دیا اور کہہ رہا ہے کہ مرلی من مال اللہ یا محمد، اے محمد یہ بیت المال سے مجھے مال دے۔ گھسیٹ رہا ہے آپ کی گردن مبارک میں کھردری چادر۔ اللہ کے رسول نے کوئی غلط ریاکشن نہیں کیا، بہت ناروا سلوک اس کے ساتھ نہیں کیا۔ رسول گرامی نے کہا کہ دے دو اس آدمی کو۔ کتنے رحم دل تھے، کتنے نرم مزاج تھے۔ تو یہ سماج میں جب آپ اصلاح کا کام کریں گے، تربیت کا کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، تو نبوی منہج ایک تفصیلی منہج ہے۔ یہ میں نے چند گوشے نرمی کے ساتھ، آپ قرآن کریم کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟
کہا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ یہ جو انقلاب آیا آپ کی دعوت میں، آپ کی کامیابی جو ہوئی، دعوت کی اصلاح کا جو طریقہ مؤثر ہوا، آپ بڑے رحم دل تھے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل، نرم مجاز، نرم خو، نرم عادت بنا کر کے بھیجا تھا. کہ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مجاز ہوتے، گندے دل کے آدمی ہوتے، گندی سوچ کے آدمی ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ یہ بڑے بڑے جابر لوگ جو آپ کے اخلاق سے، جو آپ کے کردار سے، جو آپ کی باتوں سے، جو آپ کے تعامل اور سلوک اور برتاؤ سے، آپ کے کریکٹر اور بیوہار سے، یہ لوگ جو صف در صف دائرہ اسلام اور دامن ایمان کے اندر داخل ہو گئے، اللہ کی قسم یہ آپ کے قریب آنے والے نہیں تھے. تو میرے نوجوان ساتھیوں، رسول اکرم نرم مجاز تھے. رسول اکرم جو آپ کے پاس دین کے مسائل سیکھنے آتا تو اس کو کہتے تھے مرحبم یا طالب العلم، خوشگواری کے ساتھ. آج علماء ہی کیوں نہ ہو، کوئی آدمی فتویٰ پوچھنے کے لیے چلا جائے، چہرے پہ ناگواری کے اثرات ہوتے ہیں. یہ اصلاح اس سے نہیں ہوگا. آپ سے کوئی کمزور ہے، دین پسند مجاز ہے، آپ دین کی اصلاح کا کام، تربیت کا کام کر رہے ہیں، سماج کی تعمیر کے لیے فکر مند ہیں، کوئی آپ سے کمتر علم والا آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی پیٹھ کو تھپ تھپائیے، اسے شاباشی دیجئے، آپ اس کی دلجوئی کیجئے، آپ اسے استقبال کیجئے، ویلکم کہیے، خوش آمدید کہیے، مرحبا کہیے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب آپ بتاؤ، ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آئے اور آپ اس کے دل پر بڑا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے پیٹ کو تھپ تھپا دیجئے اور کہیے آئیے بیٹا آئیے، شاباش شاباش، آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے جو یہ مسئلہ دریافت کرو. بولو آئندہ وہ کتنی خوش دلی کے ساتھ کسی مولوی کے پاس چل کر کے آئے گا، کسی کے پاس جس سے اس نے یہ خوبی اور یہ کمال دیکھا ہے، یہ اوصاف جمیلہ پائے ہیں، کتنی خوشی کے ساتھ دوبارہ دوڑ کر کے. ہماری ماؤں کا بھی یہی حال ہونا چاہیے، باپ کا بھی حال ہونا چاہیے. اگر بیٹا کوئی مسئلہ دریافت کرتا ہے تو اس کی شاباشی دی جائے، اس کو پیٹھ تھپ تھپایا جائے. اور میری مائیں بھی پیارے رسول کی سیرت کو پڑھیں، زندگی کو پڑھیں، امہات المومنین کی زندگیوں کو پڑھیں اور اپنے عقید و ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقید و ایمان کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزاریں. میری مائیں ہیں، میں ان کے لیے ایک پیغام ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان، یہ اپنے موضوع سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہ آج ارتداد کا مسئلہ ہے، انحراف کا مسئلہ ہے. ہماری بیٹیوں کو، میرے بزرگوں، آپ اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ. ہمارے نوجوانوں، آپ اپنی بہنوں اور ماں اور اپنے گھروں میں پرورش پانے والی بچیوں کو سمجھاؤ کہ ایک مومن کی زندگی کا سب سے عظیم سرمایہ اور سب سے عظیم دولت اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اللہ رب العالمین کا ایمان اور اسلام ہے. اس کی حفاظت یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. مائی عائشہ، میں ذکر کر رہا تھا، ام سلیم تھیں. ابو طلحہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے رئیس اور سردار تھے، ماؤں کے لیے میں اس لیے ایک پیغام کے طور پر ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ام سلیم کے پاس ابو طلحہ پیغام نکاح لے کر کے آئے اور کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ابو طلحہ بڑے مالدار آدمی تھے، صاحب ثروت، صاحب حیثیت آدمی تھے. آج ہماری بہنیں اپنا ایمان لے جا کر کے ان غیر مسلموں کے دربار میں رکھ دیتی ہیں اور اپنے آپ کو گروی رکھ دیتی ہے، دنیاوی عیش و عشرت کے لیے، دنیاوی آرام کے لیے، دنیاوی چین اور سکون کے لیے. ابو طلحہ بڑے آدمی تھے. ام سلیم ایک معمولی خاتون تھی. کہا ابو طلحہ سنو، میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو. میں موحدہ ہوں، تم مشرک ہو. میں مومنہ ہوں، تم کافر ہو.
میں اس ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر مستوی اللہ جل شانہ کی بندگی کرتی ہوں، اور تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے آنٹوں سے گود کر کے معبودان باطلہ کے آگے اپنی جبین نیاز کو خم کرتے ہو۔ ہمارا تمہارا میل نہیں کھاتا جوڑ، ہم دونوں ایک دوسرے کے رشتے میں نہیں آ سکتے۔ ہاں جاؤ، اگر تم رسول اکرم کا لایا ہوا کلمہ توحید اور کلمہ محمد پڑھ لو، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گئے ابو طلحہ۔ ام سلیم کی چاہت تھی اس خاتون اسلام کے لیے، ان کے دل میں بے چینی تھی کہ مجھ سے اس کا نکاح ہو جائے، میری اس سے شادی ہو جائے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں توحید کا ترانہ پڑھنے لگے۔ رسول اکرم نے کہا کہ ابو طلحہ کیا وجہ ہے آج تمہارے چہروں پر دوسرے آثار دیکھ رہا ہوں؟ کہ اللہ کے رسول، یہ ام سلیم نے شرط رکھ دی ہے، آج آپ کا کلمہ مجھے پڑھنا پڑے گا۔ مجبور کر دیا اس خاتون اسلام نے ابو طلحہ کو، کہا میرا ایمان زیادہ قیمتی ہے، میری توحید زیادہ بیش قیمتی ہے، میرا اسلام تمہاری دولت اور ثروت کے آگے زیادہ اہم ہے، میں تم سے سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ اور انہوں نے کلمہ توحید پڑھا، اور ام سلیم نے یہ کہا کہ اے ابو طلحہ، تم سے مہر بھی نہیں لوں گی، تمہارے لیے میری طرف سے حق مہر کے طور پر تمہارا اسلام یہی میرے لیے حق مہر۔ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کسی خاتون کا اسلامی تاریخ میں اتنی عظیم مہر نہیں ہے جو ام سلیم نے ابو طلحہ سے نکاح کے موقع پر لگایا تھا اور اپنے لیے حق مہر کے طور پر استعمال کیا تھا۔ میرے بھائیوں، میری مائیں تھیں، اس لیے اپنی ایمان کی عظمت کو سمجھو، اپنی دین کی قیمت کو سمجھو، اپنے اسلام کی قدر و منزلت کو سمجھو، اور اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ چیز راسخ کر دو کہ دنیا اور کائنات کی سب سے بڑی دولت ہمارے آپ کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اللہ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اللہ کی طرف سے ملا ہوا یہ دین عظیم ہمارے لیے ہے۔ ہم اس کی حفاظت کریں، اس پر چلیں، اس پر کاربند رہیں، اس پر عمل کریں، اور اس کے پیغام کو سارے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جن لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں، اللہ سب کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آپ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ سنا، اتنی حاضری دی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو آپ کے لیے رفع درجات